بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، بچوں اور بچیوں اور میری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ یہ ساتھ میں نے اس لیے کہا کہ کل کے لیکچر سے اندازہ ہوا کہ بہت سارے والدین اور عزیز طلباء کے بہن اور بھائی بھی موبائل کے اس جانب بیٹھ کر لیکچر کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی میسیجز آئے اور سراہا گیا، تعریف کی گئی، جس سے اندازہ ہوا کہ ہمارے اس موبائل کے اس جانب ایک بڑی دنیا بیٹھی ہوئی ہمیں آبزرو کر رہی ہے۔ اس لیے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم فرسٹ ایئر کے اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 1 پر ہیں۔ واٹس ایپ نمبر آپ کی حاضری کے لیے ہے، یہ حاضری کے لیے ہے۔ اور حاضری کیسے ہوگی؟ جب آپ آج کا ہوم ورک ہمیں بھیج دیں گے۔ اور بہت خوشی کی بات ہے کہ ابھی میں ڈسکس بھی کر رہا تھا، کل میں نے پہلی دفعہ واٹس ایپ کا استعمال کیا اپنے کسی کام کے لیے، تو مجھے 136 ہوم ورکس وصول ہوئے ہیں۔ 136 ہوم ورک کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ شوق رکھتے ہیں، اور میں ایک ہی بات سمجھتا ہوں کہ جو لوگ شوق رکھتے ہیں منزل اور کامیابی صرف اور صرف وہ پاتے ہیں۔ سر سید احمد خان کا آج تعارف ہے۔ میں نے پورا بورڈ آپ کو لکھ دیا ہے، کتاب کی ضرورت میرے لیے بھی ابھی نہیں ہے۔ کتاب کا ایک ایک جملہ، صفحہ نمبر 1 کا ایک ایک ورڈ آپ کو انشاءاللہ کتاب پر ملے گا۔ سر سید احمد خان پیدا ہوئے 17 اکتوبر 1817 کو، وفات ہوئی ہے 1898 میں۔ یہ دونوں ایم سی کیوز ہیں، لیکن اس سے آپ نے ایک اور ایم سی کیو بھی تیار کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی عمر کا اندازہ بھی آپ نے لگانا ہے کہ عمر کتنی ہو گئی۔ وہ اس سے آپ اس کو مائنس کریں گے تو آ جائے گا۔ جائے پیدائش وہ کہاں پیدا ہوئے؟ دلی میں پیدا ہوئے۔ یہ ہندوستان کا شہر ہے دلی، ساتھ یہ بھی نوٹ کر لیا کریں، بعض بچوں کو نہیں پتا ہوتا۔ سر سید احمد خان کے والد کا نام سید محمد متقی ہے۔ تمام چیزیں ایم سی کیوز ہیں، یہ بھی ایم سی کیو ہے آپ کے پاس۔ سید محمد متقی ہے۔ سید محمد متقی کا بادشاہ، یعنی اس وقت کا جو بھی شاہی خاندان تھا، اس بادشاہ کے دربار میں، دربار کیا ہوتا ہے بادشاہ کا؟ جہاں بادشاہ بیٹھتے ہیں، وزیر وغیرہ بیٹھتے ہیں۔ تو سید محمد متقی کا اس وقت کے بادشاہ کے دربار میں بڑا اثر و رسوخ تھا، بڑی رسائی تھی، بڑی پہنچ تھی، بڑے تعلقات تھے۔ یعنی والد کے، سر سید کے والد کے تعلقات جو ہیں وہ بادشاہ کے ساتھ ہیں۔ یہ ایک جملہ ہے عزیز طلبہ، ایک جملے میں کتنے الفاظ تھے؟ اب ہے نکال دیے، کا نکال دیے۔ اب دیکھیں سید محمد متقی کہ بادشاہ کے دربار میں بڑا اثر و رسوخ تھا، تو کے، کا اور وہ نکل گئے، باقی پورا جملہ آپ کا یہاں پر موجود ہے، معنی آپ نے نوٹ کرنے ہیں۔ اس زمانے، اب سر سید کی بات ہو رہی ہے، اس زمانے کا رواج تھا۔ اب زمانے کے رواج شادیوں کے، ماتم کے اور ان چیزوں کے نہیں بتائے گئے۔ تعلیم کا ذکر ہو رہا ہے کہ تعلیم کا کیا رواج تھا۔ تعلیم کا ہر دور میں اپنا نظام رہا ہے، لیکن سر سید کے زمانے میں رواج کیا ہے؟ جملے میں آگے بتایا کہ سر سید کے زمانے میں لوگ قرآن سیکھا کرتے تھے، رواج یہی تھا۔ تو سر سید نے بھی قرآن سیکھا۔ لوگ عربی زبان سیکھا کرتے تھے، عربی زبان کا نام ہے۔ لوگ فارسی زبان سیکھا کرتے تھے۔ یہ چیزیں سیکھی ہیں سر سید احمد خان نے بھی اپنے زمانے کے رواج کے مطابق۔ یہاں پر انتقال کا ذکر ہے، یاد رکھیے سر سید کے انتقال کا نہیں ہے، کوئی لوگ فوت ہوئے ہیں۔ اب فوت ہونے والے لوگوں کا ذکر ہے، والد، سر سید کے والد اور بڑے بھائی، یہ اچانک انتقال کر گئے، دونوں اکٹھے انتقال کر گئے، ایک ہی وقت میں قریب زمانوں میں انتقال ہوا۔ تو یہ جب اچانک بڑے بھائی اور والد کے انتقال ہوا تو اس سے سر سید احمد خان پر ایک اثر ہوا ہے۔ سر سید احمد خان پر اثر کیا ہوا کہ ان پر مذہبی رنگ نمایاں ہو گیا۔ مذہبی رنگ یعنی اسلام سے سر سید احمد خان کو محبت ہو گئی، اسلام سے لگاؤ ہو گیا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا، ظاہر ہے جب آپ پر کسی بھی شخصیت پر کوئی بھی رنگ نمایاں ہوگا، اثر ہوگا اس کا، تو پھر وہ اس اثر کا نتیجہ ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سر سید احمد خان نے یہ نتائج ہوئے، پہلے فقہ سیکھنا شروع کر دی۔ فقہ کہتے ہیں اسلامی علوم کو، مذہبی علوم کو۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا شروع کیا؟ انہوں نے حدیث سیکھنا شروع کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو، ان کے فرامین کو، ان کی کہی ہوئی باتوں کو، اور ان میں پائے جانے والے ارشادات میں پائے جانے والے علوم کو سیکھنا شروع کیا۔ تیسرا اثر، تیسرا نتیجہ قرآن مجید، جس میں عربی زبان ہے، جس میں گرامر ہے، قرآن کی تشریح ہے، اثر نو شروع کی، نئے سرے سے شروع کی، دوبارہ سے شروع کی۔ تو اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ پہلے کب شروع کی تھی۔
پہلے بچپن میں کی تھی. یہاں آئیے یہ دیکھیں, پہلے ایک دفعہ یہ چیزیں وہ کر چکے ہیں. جب زمانے کا رواج تھا قرآن, عربی, فارسی, یہ چیزیں تو ایک دفعہ کر چکے ہیں, یہ پہلی دفعہ ہو چکا ہے. اسی کام کو جب دوبارہ ہوگا تو جب پھر سے اس کام کو کریں گے تو اثر نو کریں گے. اس کی اثر نو کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. میں آپ کو یہ سارا لیکچر دے رہا ہوں, جب آپ کلاس میں آئیں گے, فزیکلی بیٹھیں گے, تو ہم اس وقت آپ کو دوبارہ سے یہ چیزیں کروائیں گے اور اس کو کہیں گے اثر نو, نئے سرے سے پھر کروائیں گے. تو پہلے کب ہوا تھا؟ بچپن میں ہوا تھا. اب کیوں ہو رہا ہے؟ اب سوال یہ آپ سے ہے, لیکن میں نے جواب بھی لکھ دیا. کلاس ہوتی تو آپ میں سے کسی کو کھڑا کروا کے یہ سوال پوچھتا اور یقیناً آپ کو آتا کہ اب کیوں ہے. والد اور بھائی کا انتقال ہوا ہے, اس کے اثر میں وہ دوبارہ جو ہے مذہبی رنگ نمایاں ہوا. آگے ذکر ہوا ہے جنگ آزادی کا. عزیز طلباء, اکثر جنگ آزادی کا نام آپ نے جو ہے اردو کے مضمون میں بھی سنا ہے, اور اس کا نام آپ کو پھر سوشل سٹڈی پہلے اور اب پی ایس میں بھی سننے کو ملتا ہے. تو اس وجہ سے جان تو لے کہ کیا یہ 1857 میں ہوئی. یہ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان لڑی گئی یہ جنگ. مسلمانوں کو شکست ہوئی. مسلمانوں کو شکست کے نتیجے میں, مختصر سے یہ چیزیں نوٹ کر لیں, حکومت چھن گئی, مسلمانوں کے روزگار چھن گئے, مسلمانوں کے کاروبار چھن گئے. یہ اثر ہوا ہے مسلمانوں پر کہ مسلمان پسماندہ ہو گئے اور مسلمانوں کو بہت بڑا زوال پہنچا ہے. یہ ہوا ہے جنگ آزادی کا آپ کو ایک مختصر خلاصہ میں نے پیش کیا. جب جنگ آزادی ہو رہی تھی تو اگلے جملے میں دیکھیں وہ کے بھی معنی میں نے بتا دیے ظالموں. اب اور کیا رہ گیا ہے؟ وہ ہے سر سید احمد خان. سر سید احمد خان بجنور میں تھے. بجنور ہندوستان کا شہر ہے. کیوں تھے ہندوستان کے شہر میں؟ کہ وہاں سر سید احمد خان کی ملازمت تھی. اس جنگ یعنی اوپر جو ذکر کیا گیا 1857 نے مسلمانوں کی تباہی, اس جنگ میں مسلمانوں کی تباہی ہوئی ہے. مسلمانوں کی تباہی ابھی ذکر کر دیا, ابھی آپ کو بھی اسکیچ یاد ہو گیا. مسلمانوں کی تباہی, حکومت چھن جانا, روزگار چھن جانا, کاروبار چھن جانا. اس سے ان کے دل پر, مسلمانوں کے دل پر نہیں, سر سید احمد خان کے دل پر گہرا اثر ہوا. بہت متاثر ہوئے سر سید احمد خان, بڑے پریشان ہو گئے, بڑے غمزدہ ہو گئے. ظاہر ہے حساس آدمی تھے. قوم کو کیا ہوا ہے؟ قوم کو یہ ہو گیا ہے. قوم کو یہ ہوا تو اس کے نتیجے میں حساس آدمی کو پریشان اور غمزدہ ہونا چاہیے. لیکن پریشانی کیا کرتی ہے؟ پریشانی نے ان سے کام کروایا ہے. یہ دیکھیں, یہ نہیں کہ پریشان ہو کر ایسے ہو کر بیٹھ کے یہ پریشان ہو گئے, ایسے ہو کر بیٹھے نہیں ہیں. کیا کیا ہے انہوں نے؟ کام کیا ہے. کیا کام کیا ہے؟ مسلمانوں کی اصلاح. وہ چاہتے تھے مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے, بہتر کرنا, حالت کا درست کرنا. یہ اوپر جو چیزیں بیان ہو گئی ہیں ان کو درست کرنا, یہ مسلمانوں کی اصلاح کا انہوں نے بیڑا اٹھایا. بیڑا اٹھایا نہیں ہے, بیڑا اٹھایا. کسی کام کی ذمہ داری قبول کر لی, یعنی مسلمانوں کی اس اصلاح کے کام کی ذمہ داری قبول کر لی. انہوں نے یہ دیکھو, کبھی اس کے بھی معنی کسی نے بتائے ہیں. انہوں نے یعنی سر سید احمد خان نے اندازہ لگایا, اس کے بھی معنی ہے اندازہ لگایا, معلوم کر لیا, سوچا. کیا سوچا؟ کہ کسی بھی قوم, چاہے کوئی بھی قوم کیوں نہ ہو, اگر وہ تباہ ہو جائے, جیسے یہاں پر مسلمان ایک قوم ہے اور مسلمان قوم کیا ہو چکے ہیں؟ وہ تباہ ہو چکے ہیں. اگر تباہ ہو جائے تو پھر ایسی قوم کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو درستی کی ضرورت ہوتی ہے, بہتری کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو ترقی کی ضرورت ہوتی ہے. ترقی حالت کی بہتری کا نام ہے. جب آپ ترقی کریں گے تو حالت کی بہتری ہوگی. یہ کیسے ہوگا؟ تعلیم سے ہوگا. اعلیٰ تعلیم اور اچھی تعلیم سے عزیز طلبہ آپ بھی اپنی اصلاح کر سکتے ہیں, آپ بھی اپنی ترقی کر سکتے ہیں. سر سید نے اندازہ لگا لیا تھا کہ تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے, کوئی اور ذریعہ اور کوئی اور طریقہ نہیں ہے. یہ سر سید احمد خان نے یہ اندازہ لگا لیا ہے, اور میرا بھی کہنا یہ ہے عزیز طلبہ کہ اس کے بغیر آپ کی حالت کی ترقی, میڈیکل کالج جانا, آپ کی اصلاح ہو جانا, اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. انہوں نے, سر سید احمد خان نے اپنی ساری صلاحیتیں, تمام قوتیں اور توانائیاں, ان کی دیکھیں کون کون سی ان کی قوتیں اور توانائیاں تھیں. وہ ادب لکھتے تھے, یہ ان کی ایک صلاحیت ہے. وہ تعلیم کے ذریعے کرتے تھے, تعلیم کے ذریعے علی گڑھ کالج بنایا, یہ انہوں نے ایک اور صلاحیت استعمال کی. اصلاح کے لیے انہوں نے تحریک علی گڑھ کا آغاز کیا. یہ آپ 9th میں یا 10th میں کہیں پڑھ چکے ہیں, کسی کتاب میں آپ نے پڑھا ہے تحریک علی گڑھ کے بارے میں. مسلمانوں کی اصلاح کے لیے سر سید کی تحریک جو شروع ہوئی تھی. تو یہ دیکھیں, یہ 3 چیزیں ان کی ساری صلاحیتیں ہیں. ان تینوں چیزوں کو انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت یعنی علم دینا,
مسلمانوں کو علم دینا سکھانا کیوں ضروری تھا مسلمانوں کو علم دینا؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی اصلاح اور ترقی چاہتے تھے. تو یہ ساری صلاحیتیں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت پر صرف کیں، لگا دیں، استعمال کیں. علی گڑھ کالج مسلمانوں کے لیے تعلیمی ادارہ جو علی گڑھ میں تعمیر کیا گیا تھا، اسکول تھا، اسکول سے کالج بنا، کالج سے یونیورسٹی بن گئی، اور یونیورسٹی بن گئی کیا چیز؟ علی گڑھ کالج. کس نے بنایا تھا؟ سر سید احمد خان نے. اس کی اوپر بیان کی گئی بات کی. اوپر کیا بات بیان کی گئی ہے کہ ساری صلاحیتیں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت پر صرف کر دیں. علی گڑھ کالج اس کی، یعنی اوپر والی جو بات تھی، اس کی روشن مثال ہے، واضح ثبوت اور مثال علی گڑھ کالج ہے. یعنی صرف بات نہیں کی گئی ہے، اب اس بات کے لیے مثال بھی موجود ہے. علی گڑھ کالج جو اتنا بڑا تعلیمی ادارہ بن چکا ہے، وہ اس بات کی مثال ہے. اس کے علاوہ یعنی صرف یہی نہیں کیا، اور کام بھی کیے ہیں. عام مسلمانوں کے لیے، عام مسلمان، اب دیکھیں عام مسلمانوں کا ذکر کیا ہے؟ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو ایک خاص طبقہ جاتا ہے. عام مسلمان غریب جو تعلیم کے لیے نہیں آ سکتے، دیکھیں لفظ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، جو یہاں پر استعمال ہو رہے ہیں وہ معنی میں نے بتا دیے. عام مسلمان گھرانوں، اب گھر کے اندر جو آپ کے بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، پورا خاندان ہے، والدہ ہیں، والد ہیں، بہن ہے، بھائی ہے، ان کی بھی تربیت ضروری ہے. بعض بچے تو یہاں پر آ گئے، اسکول میں آ گئے، علی گڑھ کالج آ گئے، لیکن بہت سارے تو گھرانے میں ہیں، ان کی بھی اصلاح ضروری ہے. تو سر سید احمد خان نے ان کی کیا کی؟ نمبر 1 ان کی اصلاح کی، ان کی حالت کو درست کیا. نمبر 2 ان کی تربیت اور ان کے اچھے اخلاق کے لیے. لیکن کیا کیا یا کیسے کیا؟ یہ کام کیسے کیا بھئی؟ گھروں کے اندر وہ کیسے پہنچ گئے؟ گھروں کے اندر انہوں نے اپنا رسالہ پہنچایا ہے. رسالہ کیا ہوتا ہے؟ میگزین جس میں اخلاقی مضامین ہوتے ہیں. اس میگزین کا نام ہے تہذیب الاخلاق. لو جی، آپ کے پاس ایک MCQ آ گیا، کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے کہ سر سید احمد خان کے سالے کا کیا نام ہے؟ ذرا اس کا ٹیکسٹ کر کے بھیجیے گا نا کہ سر سید احمد خان کے سالے کا نام کیا ہے. تو غور سے سنیے گا کہ رسالہ ہے تہذیب الاخلاق، وہ جاری کیا، وہ شروع کیا. سر سید احمد خان کا ایک اور بڑا کارنامہ، جب ہم ایک اور کا ذکر کرتے ہیں، یعنی پہلے کارناموں کے علاوہ پہلے کارنامے یہ بھی آپ نے پڑھ لیے، کیا چیز؟ علی گڑھ کالج، تحریک علی گڑھ ادب کے ذریعے انہوں نے کیا. اور پھر اس کے علاوہ عام مسلمان گھرانوں کے لیے انہوں نے اصلاح اور تربیت کے لیے انہوں نے ایک تہذیب الاخلاق کا رسالہ بھی جاری کیا. پہلے کارناموں کے علاوہ یہاں پر رک نہیں گئے. یہ جو ہوا ایک اور بڑا کارنامہ، یعنی رک نہیں گئی، عمل جاری ہے. کارنامہ کیا ہوتا ہے؟ کارنامہ بڑے کام کو کہتے ہیں. اب یہ بڑا کارنامہ ہے جس کا ذکر ہے، وہ یہ ہے نثر کو، تحریر کو سادہ کر دیا تاکہ عام لوگ سمجھ سکیں، آسان کر دیا تاکہ سب کو آسانی سے سمجھ آ جائے. وجہ کیا ہے نثر کو سادہ اور آسان کرنے کی؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان سے پہلے بہت مشکل نثر تھی. مشکل نثر لوگوں کی اصلاح اور تربیت نہیں کر سکتی تھی، یہ نہیں ہو پاتا تھا. اس لیے انہوں نے نثر کو کیا کر دیا؟ آسان اور سادہ کر دیا. انہوں نے نثر کو سادہ اور آسان نثر کو ترویج دیا، رائج کیا. سب لکھنے لگے. جب آپ کسی، یہ نہیں کہ صرف خود لکھا، جب ان کو دیکھا، ترویج کرنا کیسے کہتے ہیں، سر سید نے سادہ لکھا تو سب ہی ایسے لکھنے لگے. انہوں نے، یعنی سر سید نے اس زمانے، اب دیکھیں یہاں پر زمانے کا اپنا مطلب ہے، ان کے وقت میں کیسا لکھا جاتا تھا، اس زمانے کے طرز نگارش کو، لکھنے کے طریقے کو. اس زمانے کا لکھنے کا طریقہ کیا تھا؟ مکفہ قافیہ سے نکلا ہے. اور قافیہ تو کہاں ہوتا ہے؟ قافیہ تو شعر میں ہوتا ہے. اور یہاں پر نثر کا ذکر ہے تو شاعری کی طرح قافیہ اور ردیف اگر نثر میں آئے گی تو اس کو مکفہ نثر کا نام دیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس ضمن میں، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، خطوط غالب اگر اس ضمن میں آپ نوٹ کریں، کتاب کا پیج نمبر آپ کھولیے گا. 1 منٹ صبر، ذرا کتاب تو کھل جائے. جی، یہ ہے ہمارے پاس غالب کے خطوط دیکھیں ذرا. ہاں جی، 1000 کوس سے بزبان قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو. آپ دیکھیں، باتیں کیا کرو، مزے لیا کرو، یہ تو ایسے ہوتا ہے جیسے شاعری میں ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا خط ہے. آگے دیکھیں، کیا تم نے مجھ سے بات نہ کرنے کی قسم کھائی ہے؟ اتنا تو کہو کہ کیا بات تمہارے جی میں آئی ہے. اب دیکھیں، قسم کھائی ہے، جی میں آئی ہے. اب میں نے آپ کو جو ابھی مثالیں بیان کی ہیں، یہ غالب کی نثر کی مثالیں ہیں، نثر کی ہیں. اور اس میں بھی آپ دیکھیں قافیہ اور ردیف کا استعمال ہے. ایسی نثر کو مکفہ کہتے ہیں.
سر سید احمد خان سے پہلے لکھنے کا طریقہ جو تھا وہ مکفہ تھا یا مسجع تھا۔ مسجع قافیہ دار عبارت یا نثر کو کہتے ہیں، دونوں ہم معنی ہیں، ایک ہی معنی ہیں، کی صورت میں تھی، کی طرح تھی، یا ایسی نثر سر سید سے پہلے تھی۔ سر سید نے کیا کیا؟ کو ترک کیا، ایسی نثر لکھنا چھوڑ دیا، قافیے والی نثر نہیں لکھی۔ پھر کیا کیا؟ مقصدیت کو، صرف مقصد کی باتیں لکھیں گے۔ مقصد کی باتیں کیا ہیں؟ یہ دیکھیں ایرو بنا دی ہے، مسلمانوں کی اصلاح، درستی اور تربیت کی باتیں میں نے لکھنی ہے، سر سید نے بتایا۔ سر سید احمد خان ادب برائے ادب کے قائل نہ تھے۔ یہ تحریک کا نام ہے جس میں صرف اعلیٰ خیالات کو مشکل انداز میں لکھا جاتا تھا۔ کون سمجھے گا بھئی ان اعلیٰ خیالات کو؟ نقصان یہ ہے لوگوں کو سمجھ ہی نہ آتی۔ ہاں کیا ہو جاتا؟ واہ واہ ضرور ہو جاتی، تعریف ہو جاتی، واہ جی کتنا بڑا خیال ہے، کتنے مشکل انداز میں لکھتے ہیں۔ تعریف تو ہو گئی ہے، سمجھ نہیں آئی، کخ بھی سمجھ نہیں آئی، جیسے میرے لیکچر کی آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ سر سید احمد خان نے اس ادب برائے ادب کو تسلیم نہیں کیا، وہ ادب برائے زندگی کو لکھتے تھے۔ ادب برائے زندگی کیا تھا؟ عام لوگوں کے مسائل پر آسان الفاظ میں قلم اٹھانا، یہ ادب برائے زندگی ہے۔ سر سید احمد خان اس ادب برائے زندگی کے قائل تھے، اور کس چیز کے قائل نہیں تھے؟ قائل نہیں تھے وہ اس ادب برائے ادب کے قائل نہیں تھے، اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے پھر؟ اگر اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ وہ ادب کو اصلاح کا ذریعہ سمجھتے تھے، اپنے ادب کے ذریعے مسلمانوں کی اصلاح یعنی مسلمانوں کی درستی چاہتے تھے اور تربیت چاہتے تھے۔ سر سید احمد خان کی تحریر کو جب ہم نے پڑھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ جب ان کا کوئی مضمون پڑھیں یا کتابیں پڑھیں تو اس میں بڑا تنوع ہے۔ تنوع کیسے کہتے ہیں؟ رنگا رنگی، ہر رنگ، ہر موضوع پر لکھنا۔ بعض لوگ صرف ایک ہی موضوع پر لکھتے ہیں، ایک ہی موضوع پر لکھتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تحریر میں تنوع نہیں ہے۔ سر سید کے دیکھیں تنوع، دیکھیں اتنے ان کے موضوعات ہیں۔ کیسے؟ مذہب پر لکھتے تھے، اسلام پر لکھتے تھے، سیاست پر یعنی سیاسی موضوعات پر لکھتے تھے، تاریخ پر یعنی گزشتہ زمانے کے واقعات پر لکھتے تھے، ادب پر ادبی تحریریں لکھتے تھے، فلسفہ عقلی نظریات لکھتے تھے، منطق یعنی عقل کے ذریعے دلیل سے بات ثابت کرنا، ہر موضوع اور ہر خیال پر انہوں نے تحریر کیا ہے۔ یہ ہوتا ہے تنوع۔ طبع آزمائی کی ہے یعنی تحریر کیا ہے۔ اردو ادب، پورا اردو ادب، شاعری اور نثر، اس پر ایک بڑا احسان ہے، ایک نیک کام کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ سر سید احمد خان نے ایک نیک کام کیا ہے۔ کس کے ساتھ؟ اردو ادب کے ساتھ۔ کہ کون سا کام ہے؟ کہ وہ زبان یعنی اردو زبان جو پہلے سر سید سے پہلے فقط صرف اور صرف کس کام کے لیے استعمال ہوتی تھی؟ دیکھیں کس کام کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اس کام کے لیے نمبر 1 حسن و عشق کی باتوں کے لیے اردو زبان حسن و عشق کے لیے استعمال ہو رہی تھی، یعنی محبوب کے حسن کی تعریف اور محبت کے بیان کے لیے، یا اور کس کام کے لیے؟ تخیلاتی دنیا، کسی خیالی بات کو بیان کرنے کے لیے، ان دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہو رہی تھی، محدود تھی، صرف ان موضوعات سے باہر نہیں نکلتے تھے لوگ۔ پھر سر سید کا احسان کیا ہوا؟ سر سید کا احسان یہ ہوا کہ نمبر 1 انہوں نے حقیقت نگاری سے کام لیا، عام لوگوں کی زندگی کی باتیں لکھنا شروع کی۔ نمبر 2 اصلاح کا کام کیا انہوں نے، اردو ادب سے مسلمانوں کی درستی اور تربیت کا کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ سر سید احمد خان کا اردو ادب پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ کیوں؟ اس کے بعد یہ نثر ترویج پا گئی اور لوگ ایسا لکھنے لگے۔ عزیز طلبہ، اس سے آگے تصانیف ہیں، کتابیں ہیں، وہاں پر درج ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنا ہوم ورک نوٹ کر لیں۔ ہوم ورک جو آپ کو ابھی جتنے یہ الفاظ کے معنی لکھے گئے ہیں ان کو آپ نے کتاب کے اوپر لکھنا ہے، کاپی کے اوپر نہیں لکھنا۔ کتاب کے اوپر صفحہ نمبر 1 جو سر سید کا تعارف ہے ان میں الفاظ یہ وہیں پر موجود ہیں۔ ان الفاظ کے اوپر آپ نے ریڈ بال پوائنٹ یا پوائنٹر کی مدد سے، کوئی بھی بال پوائنٹ ہو سکتا ہے اور کسی بھی چیز کے ذریعے، لیکن وہ ریڈ ہو، ہاں گرین بھی ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتے ہیں، لیکن بلیک سے اور بلیو سے آپ نے نہیں لکھنا۔ بلیک اور بلیو سے لکھیں گے تو نیچے تحریر نظر نہیں آئے گی۔ یہ تمام الفاظ آپ کے کتاب کے اوپر، آپ کی تحریر کے اوپر ہوں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک ایک چیز کے اوپر معنی نظر آئیں گے، پھر بھی سمجھ نہیں آئے گی تو ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا، ہوم ورک آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ ہوم ورک کرنا آپ کی حاضری کو یقینی بناتا ہے۔ ہماری اس تھکاوٹ کو بیکار نہ جانے دیں، اس کام کو واپس ہمارے
طرف بھیجیں. 136 140 واٹس ایپس کو چیک کرنا آسان کام نہیں ہوتا. اس لیکچر کو اتنے بورڈ کو بھرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا. جب میں نے بھرا ہے تو آپ کے لیے تو تھوڑا کام ہے. الفاظ تو لکھے ہوئے ہیں بک پر, آپ نے اس کے اوپر جسٹ یہاں سے نوٹ کر کے یہ لکھ دینا. شکریہ والسلام. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.